سامعین و حاضرین حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یہ قرآن ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن کی اس آیہ مبارکہ کے تحت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی اثناء میں سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو رحمت عالم نے فرمایا، دنیا کی مقررہ مدت میں سے اب اسی قدر وقت باقی ہے جتنا اس دن سے سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سورج غروب ہونے کے بالکل قریب آ گیا تھا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے اس دنیا کا، یعنی کافی زمانہ گزر گیا، اب وقوع قیامت میں تھوڑی مدت باقی رہ گئی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضور نے اپنی دونوں انگلیوں سبابہ اور وسطی سے اشارہ فرمایا اور فرمایا، میری بعثت اور قیامت یوں ملی ہوئی ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بتا دیا، قیامت برپا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کیا ہے وہ اب قریب آ لگا ہے، زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اب تھوڑا عرصہ باقی رہ گیا ہے، اور تم لوگ وقوع قیامت کا انکار کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، کس طرح یہ سارا نظام درم برم کر دیا جائے گا، آسمان، پہاڑ، ستارے، اتنی بڑی بڑی قوی ہیکل چیزیں کہاں جائیں گی؟ دیکھو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے تو باقی تمام چیزیں خواہ کتنی ہی بڑی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ سکتی ہیں۔ علامہ قرطبی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے، ایک دفعہ مشرک اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ کہا کون سا معجزہ دیکھنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ اگر سچے ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضور نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے ضرور۔ اس رات کو 14ویں تاریخ تھی۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے رب سے عرض کی، کفار نے جو مطالبہ کیا ہے اسے پورا کرنے کی قوت دی جائے۔ چنانچہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین کا نام لے لے کر فرما رہے تھے، یا فلان یا فلان اشہدو، اے فلاں اے فلاں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اس بات پر گواہ رہنا تمہاری فرمائش پوری ہو گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں، کفار نے جب اس عظیم معجزہ کو دیکھا تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ تو نظر بندی کا اثر ہے، اس نے تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ چند دنوں تک باہر سے قافلے آنے والے پہنچے، ہم ان سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اس جادو کی حقیقت خود بخود جو ہے وہ کھل جائے گی۔ جب وہ قافلے مکہ آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ فلاں رات کو چاند کو شک ہوتے تم نے دیکھا ہے، سب نے اس کی تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، اس لیے کہ ایمان صرف وہی بندہ لا سکتا ہے جسے مالک توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض توفیق ہی ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں
حضور نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے۔ قرآن کی اس آیہ مبارکہ میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک قیامت کا اور ایک چاند کے شق ہونے کا، یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا، اور یہ نبی پاک کا معجزہ ہے چاند کو دو ٹکڑے کرنا، اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کی مت مار دے۔ عقل سے یہاں پر سوچنا بھی نہیں ہے، عقل سے سوچو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، عشق سے سوچو گے تو پھر وقت کے صدیق اکبر بن جاؤ گے۔ ہاں جی، پھر یہ پوزیشن ہوتی ہے، جنہوں نے امام الانبیاء کی ذات کو سوچا اسے ابو جہل بنا دیا گیا، اور جس نے عشق سے نبی کو مانا اسے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر بنا دیا گیا۔ تو الحمدللہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ماننے والے ہیں، اور ہماری یہی پوزیشن ہے۔ جس انداز میں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو مانا، بس ہمارا کام حضور کو ماننا ہے، سوچنا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ بس اللہ کے قرآن نے فرما دیا، اور جہاں پر قرآن مہر لگا دے وہاں پر دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب